آج ہمارے اس کراچی دھرنے کا 11واں دن ہے اور جس طرح اس دھرنے کے شرکاء نے استقامت کے ساتھ یہ وقت گزارا ہے، اس کے نتیجے میں کراچی کے عوام میں بھی ایک امید پیدا ہوئی ہے۔ بلکہ میں شکر گزار ہوں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق صاحب اور صوبہ سندھ کے امیر محمد حسین مہنتی صاحب کا کہ جنہوں نے اس کراچی کے دھرنے اور اس کے مطالبات کے ساتھ کراچی کے حق کے لیے پورے ملک کو اس دھرنے کی پشت پر لا کر کھڑا کیا۔ اور کل یوم یکجہتی کراچی منایا گیا اور پنجاب بھر میں، کے پی میں، بلوچستان میں، پورے سندھ میں سب جگہ پر احتجاج ہوئے، ریلیاں ہوئیں، اس دھرنے سے اظہار یکجہتی ہوا اور لوگوں نے ہمارے ان مطالبات کو کہ عوام کو حق دیا جائے اور بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنایا جائے، اس کی تائید کی ہے۔ میں اہلیان سندھ کا بھی شکر گزار ہوں، اہلیان پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہوا کہ یہاں دھرنے میں موجود ہماری ماؤں بہنوں نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے جوانوں نے، بزرگوں نے موسم کی سختی کے باوجود، برسات کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا اور یہاں پر موجود رہے۔ اس لیے سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس دھرنے کے شرکاء کو، اور ایک مرتبہ پھر اس عزم کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا اور ہماری یہ جد و جہد محض کوئی پولیٹیکل ایونٹ کے لیے نہیں ہے، سیاسی نعرے بازی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جد و جہد حق اور اختیار کی جد و جہد ہے جو آئین کے مطابق نچلی سطح پر منتقل ہونی چاہیے۔ کراچی شہر ایک میگا سٹی ہے، سندھ کا کیپٹل ہے، پاکستان اور صوبہ سندھ کی پوری معیشت کو چلاتا ہے اور یہاں کے لوگ، سارے لوگ مل جل کر یہاں رہتے ہیں، تمام لسانی اکائیاں موجود ہیں، تمام مذہبی اکائیاں موجود ہیں اور یہ شہر ایک ماں کی طرح ہے کہ سب کو اپنی آغوش میں لیتا ہے اور اس کی صنعتیں چلتی ہیں تو پاکستان چلتا ہے، اس کی معیشت آگے بڑھتی ہے تو پاکستان کی معیشت آگے بڑھتی ہے۔ جب اتنا بڑا یہ شہر ہے اور اس پر اتنا بڑا انحصار پورے ملک کا ہے تو یہ پھر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کا کام ہے کہ اس شہر کو اونرشپ دیں اور اس شہر کو اختیار دیں اور اس شہر کو بھی اس ملک کا اور اس صوبے کا حصہ سمجھیں، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ جس کے نتیجے میں یہاں محرومیاں پیدا ہوں اور لوگوں کے اندر غصہ بڑھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت مجموعی طور پر صورتحال یہ ہے کہ ملازمتوں میں عملاً اس شہر کے لوگوں کا حصہ سرکاری ملازمتوں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوٹے تو اپنی جگہ، عملی طور پر یہاں کے نوجوانوں کو سرکار میں ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں۔ آپ کسی بھی شعبے میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ آپ سیکریٹریٹ چلے جائیں، چاہے آپ جو ہے وہ کسی بھی شعبہ، آپ ایون کے ایم سی کے اندر اب جس طرح کے وہ اصول لا رہے ہیں، افسران کی سطح پہ بھی اب کراچی کے رہنے والے لوگوں کو اب اختیار نہیں ملے گا، ان کو جو ہے وہ ڈائریکٹرشپ میں جو ہے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے یہ زیادتی آپ کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ نوجوان کہاں جائیں گے جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ اس لیے یہ دھرنا ہمارے مستقبل کو بچانے کا دھرنا ہے۔ دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ اس شہر کے نوجوانوں کا اور ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہے؟ اتنا بڑا ٹیکس رہنے کے باوجود اگر ہمارے بچوں کے لیے اسکول ہی نہیں ہے کوئی سرکار کی سطح پہ جہاں ہم اطمینان کے ساتھ اپنے بچوں کو داخل کرا سکیں، ہم کیا یہ حکومت کے لوگ کرا لیں؟ اگر اتنا ہی ان کا کوئی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے یہاں جہاں پورے اطمینان کے ساتھ ہم چلے جائیں، کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے، ذرا سی بارش ہوتی ہے تو جو پیچ ورکنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے وہ سب ادھڑ جاتی ہے۔ اب آپ چلے جائیں پورے شہر کے اندر، آپ کو جگہ جگہ گڑھے نظر آئیں گے اور ان کو پیچ ورک کرنے میں بھی مہینوں لگا دیتے ہیں اتنے سے کام کرنے کے لیے۔ تو سڑکیں آپ نہیں بنائیں، ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہ دیں، کوئی بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ آگے بڑھ نہ رہا ہو، اعلانات پہ اعلانات ہوتے ہوں، تو ایسی صورتحال میں اگر کراچی کے لوگ اپنا حق اور اختیار مانگ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ آئین کے مطابق ہے، جمہوری عمل ہے اور دھرنا اس کی علامت بن گیا ہے اور دھرنا اس کا مرکز بن گیا ہے۔ اس لیے ہم اس دھرنے کو جاری رکھیں گے۔ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کل صوبہ سندھ حکومت سے
ڈیلیگیشن یہاں پر آیا تھا ناصر حسین شاہ صاحب کی قیادت میں. ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے دن سے یہ بات کہی تھی کہ ہم بات چیت کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم بامانی بات چیت چاہتے ہیں، بامانی مذاکرات چاہتے ہیں. صرف اگر کوئی یہ سمجھے کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو قابل قبول نہیں ہو سکتا. کوئی یہ سمجھے کہ ہم صرف دھرنا اٹھانے کے لیے ہم مذاکرات کو یوز کر لیں گے. اگر ہمیں فیس سیونگ کرنی ہوتی تو ہم پہلے دوسرے دن آپ کو دعوت دے کے بلا لیتے اور کہتے کہ یار آپ کہہ دیجیے گا کہ اچھی باتیں کر لیجیے گا اور ہم اٹھ کے چلے جائیں گے. ہم کسی فیس سیونگ کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے، ہم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میری پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کراچی کے عوام کا مسئلہ ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ پورے صوبہ سندھ کے عوام کے اختیار اور حق کا مسئلہ ہے. اس لیے اگر مذاکرات کے لیے حکومت نے آمادگی ظاہر کی اور کمیٹی کا اعلان کیا ہے تو اس حد تک میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ہم نے بھی اپنی کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے. آج سے ہی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر گفتگو شروع ہو جائے. اب حکومت کے اوپر منحصر ہے کہ وہ واقعتاً اس بل کو ریوزٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اگر تو وہ صرف وقت گزارنے کے لیے کام کریں گے تو ہم یہ وقت اسی دھرنے میں گزاریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ جاری رہے گا. اور اب تو ہم نے اس دھرنے کو ایکسٹینڈ کرنا شروع کر دیا ہے. کل ہماری ایک بہت بڑی ریلی قائد آباد سے لے کر پورے شارع فیصل سے ہوتی ہوئی جگہ جگہ مظاہرے کرتی ہوئی یہاں پر پہنچی تھی. آج یہ پورا ڈسٹرکٹ ویسٹ سے ہماری ریلی نکلے گی، کیماڑی اور پھر پورا ڈسٹرکٹ ویسٹ، اور پھر اس کے بعد یہاں پہنچے گی. رات میں ہم یہاں سے پیدل مارچ کر کے شہر کی شاہراہوں کے اوپر گشت کریں گے، اور پورے شہر میں ہم کیمپ لگا کر اور اپنی موبائل یونٹ جو کہ موو کریں گے اور لوگوں کو اس دھرنے کا میسج دیں گے، وہ ہم آج سے شروع کر رہے ہیں. تو اب تو یہ دھرنا ہمارا مرکز ہے، یہ کراچی کے حق اور اختیار کی جد و جہد ہے، یہ سیاسی جنگ ہے. اس کو ہم پرامن طریقے سے لڑنا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ آج 11واں دن ہے، کوئی ایک پتھر یہاں سے نہیں پھینکا گیا، کسی کی نکسیر نہیں پھوٹی ہے، اور کسی کو کوئی تکلیف یہاں سے نہیں دی گئی ہے. میں اس پہ بھی دھرنے کے تمام شرکاء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہم جو چیز چاہتے ہیں وہ بہت واضح ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے جب انہوں نے تجاویز مانگی تھیں تو تجاویز دی تھیں. میں پوری تمام چیزیں تو نہیں پڑھتا، البتہ جستا جستا یہ بات بتاتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کو میگا سٹی گورنمنٹ کا اسٹیٹس ملنا چاہیے، بجائے اس کے اس کو ایک ایسی کے ایم سی کے طور پر آپ ہینڈل کریں کہ جس میں تمام اختیارات صوبے کے پاس ہوں. اس کو میگا سٹی گورنمنٹ ہونا چاہیے، اور یہ بات ہماری آئین کے مطابق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہاں پر ایک مرتبہ پھر یونین کمیٹیوں کی تعداد 233 انہوں نے نوٹیفائی کی ہے، جو کسی طرح بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے. ہماری آبادی کے تناسب سے وہ جعلی آبادی کے جو وفاقی حکومت نے نوٹیفائی کی ہے، میں اس کو جعلی مردم شماری کہتا ہوں، اس کو غلط مردم شماری کہتا ہوں. کراچی کے حق پہ ڈاکہ مارنا ہے یہ، اور کراچی کے توسط سے پورے صوبے پہ ڈاکہ مارنا ہے کہ اگر آپ کراچی کی آبادی کم کرتے ہیں تو صوبے کی آبادی کم ہوتی ہے. تو پیپلز پارٹی کو اس پر اتنی آواز اٹھانی چاہیے تھی. ایک حکومت ہے کہ جو انہوں نے نہیں اٹھائی مردم شماری کو ٹھیک کرانے کے لیے. ان کا فرض بنتا تھا کہ یہ اتنا طوفان مچا دیتے کہ وفاقی حکومت مجبور ہوتی، اور جس طرح کونسل آف کامن انٹرسٹ میں طے ہوا تھا کہ 5% بلاک کھولے جائیں گے، وہ انہوں نے نہیں کیا. بہرحال اس مردم شماری کے مطابق بھی پچھلی مرتبہ بھی اگر اتنی ہی یونین کمیٹی تھیں اور اس مرتبہ بھی اتنی یونین کمیٹی رکھی جائیں گی اور اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا تو اس آبادی کو کون ہینڈل کرے گا؟ اور پھر خود ہی ایسی تقسیم پیدا کرتے ہیں جس سے انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کریں. کراچی کے لیے انہوں نے ایوریج رکھا ہے 65,000 کی آبادی کو، اور ادر دین کراچی پورے صوبے میں انہوں نے تقریباً 20,000 سے کم آبادی کو ایوریج رکھا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کراچی نے کیا قصور کیا ہے آپ کا؟ یہ آپ کا کیپٹل ہے بھائی، آپ اپنے کیپٹل کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں جہاں سے تمام ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. 148 ارب روپے میں سے 145 ارب روپے کراچی نے آپ کو دیا. تو آپ کو کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے کہ اگر آپ یونین کمیٹیاں یہاں پر اسی بنیاد پہ کر دیں جو پورے سندھ میں آپ نے رکھا ہوا ہے؟ آپ خود تقسیم پیدا کر رہے ہیں کراچی اور بقیہ سندھ کی. یہ کام کوئی اور تو نہیں کر رہا، آپ کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ بہت واضح مطالبہ ہے، جائز مطالبہ ہے
کہ آپ آبادی کو پورے صوبے کی بنیاد پر یونین کمیٹی کی جو تقسیم آپ نے رکھی ہے سب کو ایک کریں، اور وہی ہونی چاہیے کہ جو تمام جگہ پر ہے. آپ نے 10 سے 25 ہزار کا یہ مارجن رکھا ہے، چلیں ٹھیک ہے، آپ اس کی بنیاد کے اوپر کر دیں. اس کے نتیجے میں خود ہی کراچی میں 600 کے قریب یونین کمیٹیاں بن جائیں گی، سب کو سہولت ہوگی، ہر آدمی کے لیے اپروچیبل ہوگا. اپنا جو یو سی چیئرمین ہے، کونسلر ہے، تو اس میں پیپلز پارٹی کو، صوبائی حکومت کو پریشانی کیا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیا پریشانی ہے. تو اس لیے یہ ہمارا جائز مطالبہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میئر کا انتخاب براہ راست ہونا چاہیے، اور یہ بھی جائز بات ہے. دنیا میں تمام بڑے شہروں میں جہاں پر اچھا بلدیاتی نظام چلتا ہے وہاں پر براہ راست انتخاب ہوتا ہے. ابھی کے پی میں تحصیلوں تک کا انتخاب براہ راست ہوا. تحصیل میں تو آبادی بہت دور دور بھی ہوتی ہے. جب وہاں مینیج ہو گیا تو یہاں مینیج کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان باتوں پہ عمل نہ کرنے سے یہ مسئلہ کیا ہے. بھائی پیپلز پارٹی اگر یہ سمجھتی ہے کہ بھائی اس کی اتنی پاپولیرٹی ہے اور بڑھ رہی ہے دن بدن، آج پوری حکومت آپ کے پاس ہے، انتخابات سامنے ہیں، لیکن آپ اسکیموں کے اعلان بھی کر رہے ہیں نا ایڈمنسٹریٹر صاحب تمام جگہوں کے لیے. آپ کے پاس تو پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں، تو پھر آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ جیت جائیں ڈائریکٹ انتخاب سے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ عوام کے ووٹ سے لے کر جیت جائیں. تو آپ ڈر کس سے رہیں؟ خوف کس سے کھاتے ہیں؟ کیا اپنے ہی لوگوں سے؟ کیا مرتضیٰ وہاب اگر الیکشن لڑیں اور اگر جیت جائیں تو کیا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کیا مرتضیٰ وہاب سے خوف کھاتی ہے؟ میں تو یہ سوال کر رہا ہوں، میں تو اپنی بات نہیں کر رہا، میں تو کسی اور پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں تو خود پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. تو عوام سے کیوں خوف کھاتے ہیں؟ اپنی پارٹی کے لوگوں سے کیوں خوف کھاتے ہیں؟ چند ہاتھوں میں اختیار کیوں منتقل رکھنا چاہتے ہیں، اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں؟ تو جائز مطالبہ ہے کہ آپ براہ راست جو ہے وہ انتخاب کروائیں. اسی طرح ہماری کوئی اور ناجائز بات ہم نہیں کر رہے. سیدھی بات یہ ہے کہ جب یہ تمام ادارے کے ڈی اے یہ ڈیوالو ہو گیا تھا 2001 میں، تو پھر آپ نے اس کو دوبارہ سے الگ سے اتھارٹی کیوں بنایا؟ اچھا خاصا کام چل رہا تھا. اس طرح کے پورے نظام میں کراچی میں خود پیپلز پارٹی کے یہ سارے لوگ کام کرتے رہے، اس پورے اختیارات کے ساتھ موجود رہے. اس وقت ان کو وہ ڈکٹیٹر بھی ہمیں تو کہہ رہے ہیں وہ، لیکن ان کو بھی خود بھی تو سمجھنا چاہیے نا. سعید غنی صاحب خود بھی تو اسی نظام کا حصہ تھے نا، انہوں نے کوئی بائیکاٹ تو نہیں کیا تھا اس الیکشن کا. تو ہمیں تو کہہ رہے ہیں، اور وہ ایسی کہانیاں بنا رہے ہیں کہ جو شاید ان کے علم میں ہوں گی، ان کے رابطے بہت اچھے ہوں گے مشرف صاحب سے، اس وقت ان کو بتاتے ہوں گے کان میں کہ سعید غنی اس طرح سے میں نعمت اللہ خان کو لانا چاہتا ہوں. ہمیں تو صاف باتیں، ہم نے الیکشن لڑا تھا، اور الیکشن لڑنے کے بعد جو کونسلرز کی بنیاد پر انتخاب ہوا تھا اس میں کیمپین چلائی تھی اور اس میں ووٹ ملے تھے ہمیں، اور نعمت اللہ خان صاحب آ گئے تھے. ایڈمنسٹریٹر تھوڑی بنایا تھا جس طرح ابھی پیپلز پارٹی نے بنایا کسی کو. ہم جیت کر میئر بنے تھے، ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کر کے میئر نہیں بنے تھے. تو باقی ان کی جو معلومات ہوئیں وہ مزید بھی پوچھ لیں، فائلوں میں موجود ہوں گی، فوج کی فائلوں میں بھی موجود ہوں گی. سعید غنی صاحب کیا ان کو معلومات ہوں گی پوری بتا دیں. اس لیے یہ باتیں کر کے آپ ڈی ٹریک نہ کریں. جب ہم عوام کے حق اور اختیار کی بات کر رہے ہیں تو جس دور میں بھی اختیار تھا تو اس دور کی اگر خرابیاں تھیں تو اس پر بھی بات ہوگی، اور اس دور میں اگر کوئی اچھی چیز تھی تو اس پر بھی بات ہوگی. اس لیے اس اختیار کو آپ امپلیمنٹ کریں جو آئین کے مطابق ضروری ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کے ڈی اے، ایم ڈی اے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ایل ڈی اے لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور اسی طرح اورنگی پائلٹ پروجیکٹ، اور اسی طرح سے جو لائنز ایریا کا ریہیبلیٹیشن پورا پلان ہے، اس کا ری سیٹلمنٹ پلان ہے وہ، اسی طرح سے جو ہے وہ کے بی سی اے کو جو آپ نے ایس بی سی اے کیا، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی آپ نے بنا دی، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو بھی انہوں اسی طرح سے سندھ حکومت نے اپنے پاس لے لیا. ان تمام اداروں کو بلدیہ کے تحت ہونا چاہیے. اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں کوئی ایک بات بتا دیں جو غلط ہو. ان تمام چیزوں کا تعلق بلدیاتی امور سے ہے، شہری امور سے ہے، شہر کی ٹرانسپورٹ، شہر کا پانی، شہر کی تعمیرات. اگر میئر کے ماتحت یہ نہیں ہوگا تو کیسے نظام چلے گا؟ کھلے دل کے ساتھ مرتضیٰ وہاب صاحب اگر آپ کو بتائیں کہ اسی سسٹم کے اندر وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں جبکہ حکومت ان کی اپنی ہے، تو یہ جو 36 طرح کے اداروں سے کسی آدمی کو ڈیل کرنا ہوتا ہے
تو کام کا کیا حشر ہوتا ہے اگر کوئی ایمانداری سے بھی کرنا چاہے. جانتے ہیں یہ لوگ, اس کے باوجود امپاورمنٹ نہیں کرنا چاہتے. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکسز کا نظام ہے صرف پراپرٹی ٹیکس سے کام نہیں چلتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موٹر وہیکل ٹیکس کراچی کا حق ہے. جب یہاں پر گاڑیوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے, جب یہاں پر گاڑیاں چلتی ہیں اور حکومت ٹیکس لیتی ہے, تو یہ ٹیکس کراچی پر لگنا چاہیے. سعید غنی صاحب کو شاید یہ یاد نہیں رہا کہ وہ ضیاء الحق کا ہی زمانہ تھا جب عبدالستار افغانی صاحب پوری بلدیہ کے ساتھ کراچی کے حق کے لیے احتجاج کر رہے تھے, اور جنرل صاحب کے زمانے میں ہی ہماری بلدیہ کو توڑا گیا تھا. اور ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ موٹر وہیکل ٹیکس میں کراچی کو حصہ ملنا چاہیے. ریکارڈ پر ہے نا یہ بات, سارے ریکارڈ بیان کیا کریں. تو اس لیے ادھر ادھر بات نہ کریں, جتنی بات ہے اتنی رکھیں اور بامقصد اور بامانی مذاکرات کریں. ویسے اب میرا خیال ہے کہ سب کو اپنے رویوں کو ریوزٹ کرنا چاہیے, نظر ثانی کرنی چاہیے. اگر واقعتاً بامقصد مذاکرات کرنے ہیں تو پھر اس طرح کی گفتگو سے حکومت کے لوگوں کو احتراز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, تاکہ چونکہ اب سعید غنی صاحب خود بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں کہ جو مذاکرات کرے گی. اسی طرح سے ہم اگر تمام غیر منقولہ پراپرٹی کے اوپر جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو کہنا چاہتے ہیں, ضلع ٹرائے میں جو اس کی اصل ٹیکس کی پوزیشن ہے آبادی کے لحاظ سے جو جس طرح سے طے ہوا تھا اس کے مطابق اپنا حصہ شہر کا لینا چاہتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے ادارے جس میں فشریز بھی تھا, سول ڈیفنس بھی تھا, لیبر بھی تھا, سماجی بہبود اور اسی طرح کوآپریٹو, اسکولز, کالجز, یہ سب تھے بلدیاتی حکومت کے ماتحت. اور اس کو آپ نے جو ہے وہ پہلے 2013 میں اور اس سے پہلے مختلف نوٹیفیکیشن سے اور بلدیاتی ایکٹ کے ذریعے سے اپنے پاس لے لیے, اور اب کے ایم سی کے بھی 1000 کے قریب اسکولوں کو آپ نے اس دفعہ واپس لے لیا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ واپس کریں تو ناجائز بات تو نہیں, جائز بات ہے. اسی طرح تمام ڈسپنسری آپ نے اپنے پاس لے لی, عباسی شہید اسپتال, دل کا اسپتال کے IHG, سوبراج اسپتال, اسپینسر آئی اسپتال, لیپروسی ہاسپٹل, سرفراز شہید ہاسپٹل, یہ سارے کے سارے آپ نے اپنے پاس لے لیے. کیوں؟ جو پہلے کے KMC کے تحت چلنے والے ادارے وہ بھی لے لیے. تو ان تمام چیزوں میں ہم نے کون سی ایسی بات کہی ہے جو کہ خلاف جمہوریت ہے, خلاف آئین ہے, یا اس شہر کا یہ حق بنتا نہیں ہے؟ اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آپ جب یہ حق ہمیں نہیں دیتے اور آپ تمام اداروں کے اوپر حکومت کا قبضہ رکھ لیتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے. پھر آپ خواہ میں ایشو پہ بات کر نہیں سکتے تو ڈی ٹریک کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. کل یہاں پر جب پیپلز پارٹی کا وفد آیا تھا سندھ حکومت کا, تو میں نے سب کو بتایا کہ دیکھ لیجئے اس میں سندھی بھی ہیں, اس میں مہاجر بھی ہیں, اس میں پختون بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, سرائکی بھی ہیں, ہر قوم, بنگالی, برمی, براوی, کون تھا جو یہاں پر اس دھرنے میں موجود نہیں ہوتا؟ تو جماعت اسلامی اگر یہ سیاست کر رہی ہوتی تو پھر ہمیں مزاحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. 35 سال ہم نے مقابلہ کیا ہے اس دہشت گردی کا جو لسانیت کی بنیاد پر تھی. یہ لوگ تو آبادیاں چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے, ہم مقابلہ کرتے تھے. تو ہم پر اگر کوئی یہ تہمت لگائے گا تو اس کو پھر اپنی بھی حساب کتاب دینا پڑے گا کہ آپ کس طرح سے تفریق پیدا کرتے ہیں. ہم اس تفریق میں نہیں پڑھنا چاہتے, ہم بامانی مذاکرات چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس نہ ہو. آج سے یہ بامقصد مذاکرات کا عمل شروع ہو جائے اور انشاءاللہ مذاکرات اور دھرنا دونوں ساتھ ساتھ جاری رہیں گے. بہت شکریہ. دیکھیں بہت واضح بات ہے. میں تو دیکھیں چنیسر کوٹ بھی ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا لیاقت آباد ہے. سب ہمارے شہر کا حصہ ہیں. یہ لوگ کرتے ہی یہ ہیں کہ اس طرح سے چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں کہ ان پیٹی ایشوز کے اندر لوگ پڑ جائیں, ناموں میں اپنی یوسی, اپنی پولیٹیکل پوزیشن بہتر بنانے کے لیے, اپنی گڈی چڑھانے کے لیے اس طرح کی چیز پیدا کرو جس میں لوگوں کے درمیان تفریق پیدا ہو اور اصل ایشو سے لوگ ہٹ جائیں. آپ پورے شہر کا نام اس طرح کا رکھ دیں لیکن اختیار دے دیں. تو اختیار آپ دے نہیں رہے, نام رکھ کر آپ چاہتے ہیں کہ اب بیوقوف مزید بناتے چلے جائیں کچھ لوگوں کو. اب لوگ بیوقوف نہیں بن رہے. سندھ بھر میں جو احتجاج ہوا ہے اس نے یہ بات بتا دی ہے کہ لوگ بیوقوف نہیں بن رہے, ورنہ بڑا مشکل ہے اس وقت لاڑکانہ میں ریلی نکالنا جس طرح کی باتیں پیپلز پارٹی کر رہی ہے. لیکن لاڑکانہ کے سندھیوں نے, بلوچوں نے ریلی نکالی ہے نا, جیکب آباد میں نکالی ہے, بدین میں نکالی ہے, شکارپور میں مظاہرہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات
اور اسی لیے کل آپ دیکھتے کل تو مختلف جو کاسٹ کے لوگ ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ یہاں پر اپنے اپنے پورے ڈیلیگیشنز کے ساتھ آئے ہیں, عزت دے رہے ہیں ہمیں اجرکیں پیش کر رہے ہیں, ہر کوئی آ کے ہمیں ان کو پیش کرنی چاہیے. وہ آتے ہیں ہمیں سندھی ٹوپی دیتے ہیں, اجرک دیتے ہیں اپنے کلچر کے مطابق, تو اس سے ہمیں ایک اعتماد پیدا ہو رہا ہے کہ الحمدللہ جماعت اسلامی ایک تشخص رکھتی ہے سب کو جوڑنے کا. لیکن اگر ہم اپنے شہر کے تمام لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ جائز مطالبہ ہے, تو ایسے کاموں سے ان کو گریز کرنا چاہیے. اور دوسری بات آپ نے کیا کہی تھی, یونین کمیٹی, تو یہ تو میں نے آپ سے بہت وضاحت سے کہا, ہمارے ٹاپ آف لسٹ ہم نے یہ اس بات کو رکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ یونین کمیٹیوں کی تعداد تو آپ بڑھائیں نا, ایسے تو نہیں چلے گا کام. ایک تو یہ کہ میں ظاہر آفاق احمد صاحب کی بات پر کمنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا, ان کو جو دل چاہے وہ کہیں اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی سب احتجاج کریں نا اور آئیں بیٹھ جائیں, اتنا اپنے اس کا مظاہرہ کریں نا. کسی کے اندر اتنے جان ہے کہ وہ ریڈ زون میں داخل ہو اور آ کر بیٹھ جائے اور 10 دن ہزاروں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا رہے اور پرجوش لوگ جو ہیں وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کریں. اگر پولیٹیکل پارٹیز میں یہ دم ہے تو وہ اس کو ایکسپیرینس کریں نا, گھر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرنے سے گریز کریں. اور اگر ہمیں یہ ڈیل ویل کرنی ہوتی تو ہم تو پہلے دن ڈیل کر لیتے. تو یہ سب بیکار باتیں, میں اس پہ کمنٹ کرنا نہیں چاہتا اس طرح کی کسی دائرے کے نان اینٹیٹی پہ. دیکھیں جو آ رہا ہے ظاہر ہے یہ ہماری اخلاقی بات ہے, ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, پولیٹیکل نارمز کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے اور اپنی ویسے بھی معاشرتی اخلاقیات اور اقدار کا بھی تقاضا یہ ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہماری اسی طرح تربیت کی ہے کہ جو ہمارے اس دھرنے میں آئے گا تو ہم اس کو روک تو نہیں سکتے, تو آئے, اظہار یکجہتی کریں, ہمیں کوئی اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو جو آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی کچھ لوگ آئیں گے, آپ دیکھیے گا. تو ہر ایک کے لیے اوپن ہے, اس دھرنے میں آئے اور اظہار یکجہتی کریں. ہم تو عوام کی بات کر رہے ہیں, عوام کے حق کی بات کر رہے ہیں. آئی ہیں نا, کچھ آئی ہیں, کچھ اور آ رہی ہیں. میرا خیال ہے دیکھیں میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں کہ طریقہ کار اور میکینزم تو اس کا جو ہے وہ وہی ہوگا کہ جو پاکستان کے آئین قانون میں درج ہے, لیکن وہی ہوگا نا میکینزم. لیکن یہ بات جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بال ہماری کورٹ میں, ہم تو یہاں روز کورٹ لگا رہے ہیں, بیڈمنٹن بھی کھیل رہے ہیں, اور اگر ان کو ٹینس کے کورٹ کا شوق ہے تو وہ بھی لگا دیں گے. آج کرکٹ کی بال بھی چل رہی ہے, اس دن 12 بالیں جو ہے سندھ اسمبلی کے اندر چلی گئی تھیں, وہ تو واپس کریں مرتضیٰ واب صاحب. تو یہ ساری بالیں بھی چل رہی ہیں اور یہاں دھرنا بھی جاری ہے. اور ظاہر سی بات ہے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ کل جس طرح ہماری گفتگو ہوئی ہے تو بامانی اور بامقصد مذاکرات آگے بڑھیں گے. اب تو دیکھیں حکومت پر ہے نا, اب کمیٹی انہوں نے بھی اناؤنس کی, ہم نے بھی کر دی. وہ اس وقت اگر مذاکرہ کر رہے ہوتے تو ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں, وہ جس وقت چاہے مذاکرہ شروع کریں اور جلد از جلد کرنا چاہیے ان کو. انہی کو ظاہر ہے وہ حکومت ہے, انہی کو انیشیٹ کرنا چاہیے. دھرنا تو ہمارا موجود ہے اور میں تو کہہ رہا ہوں آپ ارد گرد کی تمام لوگوں سے پوچھ لیں, کراچی کے شہریوں سے پوچھ لیں کہ اس دھرنے سے کس کو تکلیف ہو رہی ہے. ہاں اسی کو تکلیف ہو سکتی ہے کہ جس کے جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کراچی کو حق اور اختیار ملے. جو اختیار نہیں دینا چاہتا وہ تکلیف میں ہوگا, جو اختیار دینا چاہتا ہے, ظاہر لینا چاہتا ہے, اس شہر کی ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہتا ہے, وہ سب اس دھرنے سے خوش ہے. اور اس کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ جب تمام طبقات کی نمائندگی اب یہاں پر ہو رہی ہے الحمدللہ. بہت شکریہ.